بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ پروگرام کا نام ہے۔ اور اس پروگرام میں بچوں کے سنگ ہم بہت ساری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، بہت ساری گیمز ہوتی ہیں، بہت سارا علم دین حاصل کرتے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رہیے گا۔ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا۔ کتنی بار؟ 1000 بار۔ جو شخص ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ 1000 بار جو روزانہ درود پاک پڑھے گا اسے کیا صلہ ملے گا کہ وہ مرنے سے پہلے ہی جنت میں جہاں رہے گا نا وہ جگہ دیکھ لے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں جس کی جگہ ہے تو وہ جنت میں بھی ضرور جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھیں۔ پڑھیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ صلو علی الحبیب۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جی قاری صاحب، آج کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے آپ ہمیں؟ سورہ مائدہ کی چند آیات کی تلاوت سناؤں گا۔ سورہ مائدہ کی چند آیات کی تلاوت سنیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو تو کیسے سنتے ہیں؟ ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، توجہ سے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ تو سارے آداب کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ تلاوت سنیں گے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز سے تلاوت قرآن پاک کی آپ نے۔ اللہ پاک آپ کا تلاوت قرآن پاک کرنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اسی طرح تلاوت قرآن پاک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال و بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا سوال و جواب، اور اس سیگمنٹ میں میں پوچھوں گا سوالات اور ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچے دیں گے جوابات۔ کون سے بچے دیں گے؟ اچھے بچے یا سچے بچے؟ چلیں جنرل سوالات کریں گے۔ اب جس کو جواب دینا ہو، چاہے وہ اچھا بچہ ہو یا سچا بچہ ہو، وہ ہینڈ ریس کرے گا، ہم آپ کے پاس مائک لے کر آئیں گے اور آپ ہمیں جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں سارے؟ بہت ہی آسان سوال ہیں آج ہمارے پاس۔ پہلا سوال ہے، وضو میں دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کے بعد وضو کا کون سا فرض ادا کیا جاتا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں سب سے پیچھے سے سنتے ہیں، بیٹھ جائیں۔ سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرتے ہیں، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ وضو کا فرض ہے، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کے بعد یہی فرض ہم ادا کرتے ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، بتائیں وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے باڈی کا کون سا پارٹ دھویا جاتا ہے؟ سب سے پہلے جسم کا کون سا حصہ ہم دھوتے ہیں وضو میں؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیں چلیں۔ ہاتھ۔ دونوں ہاتھوں کو پونچھوں سمیت دھوتے ہیں، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال، اللہ پاک نے نمرود کی قوم پر کون سا عذاب بھیجا؟ نمرود کی جو قوم تھی، اللہ پاک نے اس قوم پر کون سا عذاب بھیجا تھا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں۔ پانی کا۔ پانی کا عذاب بھیجا تھا، ان کا یہ جواب بالکل نہیں ہے درست۔ کون بتائے گا درست جواب؟ اللہ پاک نے نمرود کی قوم پر کون سا عذاب بھیجا تھا؟ پہلے کوئی یہ بتائے گا نمرود کس دور میں تھا، مطلب کون سے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ بادشاہ تھا؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیں چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود جو ہے وہ بادشاہ تھا، اور یہ کافر بادشاہ تھا۔ اس پر اور اس کی قوم پر اللہ پاک نے ایک عذاب بھیجا۔ وہ کیا عذاب تھا؟ کس چیز کا عذاب تھا؟ آپ بتائیں گے؟ پھر سے چلیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ مچھر کا۔ مچھروں کا عذاب آیا تھا، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ دیکھیں پیارے بچوں، اللہ پاک کی شان کتنی بڑی ہے کہ اگر اللہ پاک چاہے نا تو مچھر کے ذریعے، کتنا چھوٹا سا ہے، اگر اللہ پاک چاہے تو ان مچھروں کے ذریعے بھی کسی کو ہلاک کر سکتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے، برے عقیدوں سے، ٹھیک ہے، برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ اگلا سوال ہے، قوم سمود کی طرف کون سے نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا؟ قوم سمود کی طرف کون سے نبی علیہ السلام بھیجے گئے تھے؟ جی حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام وہ نبی ہیں جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اچھا، حضرت صالح علیہ السلام کا ایک مشہور معجزہ بھی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی تھی۔ پہاڑ میں سے آپ کی دعا سے اللہ پاک نے اونٹنی نکال لی تھی۔ پہاڑ پتھر ہے، لیکن اللہ پاک نے آپ کی دعا سے اس پہاڑ سے اونٹنی نکال لی تھی، اور اس اونٹنی نے بھی پھر بچہ دیا۔ ماشاءاللہ، آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی قوم کے لیے اللہ پاک نے آسمان سے من اور سلوہ نازل فرمایا تھا؟ من اور سلوہ کھانا تھا، اللہ پاک نے ایک نبی علیہ السلام کی قوم کے لیے نازل کیا تھا۔ وہ نبی کون ہے؟ بتا دیں، آپ بتا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل۔ اس بنی اسرائیل قوم پر اللہ پاک نے من اور سلوہ نازل فرمایا تھا۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ قرآن پاک میں سجدے والی آیات کتنی ہیں؟ 10، 11، 12، 13، 15 کتنی ہیں؟ آپ بتائیں گے؟ 10 آیات ہیں سجدے والی۔ نہیں، بالکل غلط جواب ہے۔ کون بتائے گا؟ آپ نہیں بتاؤ گے؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیں۔ 14 ہے سجدے۔ قرآن پاک میں 14 آیات سجدہ ہیں، سجدے والی آیات ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال، قرآن پاک کی کس صورت میں گائے والے واقعے کا ذکر ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ پاک نے گائے والا واقعہ بیان کیا؟ اس صورت کا جو نام ہے نا، وہ بھی صورت ہے گائے والی صورت۔ کون بتائے گا؟ اس صورت کا مطلب ہی ہے یہ گائے والی صورت۔ نہیں، آپ بتاؤ گے؟ چلیں سب سے لاسٹ میں چلتے ہیں بھائی، بتائیں۔ سورۃ البقرہ۔
سورۃ البقرہ، اس صورت میں اللہ پاک نے گائے کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ بقرہ کا معنی ہی گائے ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے صدیق کا کیا معنی ہے؟ بہت آسان ہے یہ تو۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے صدیق کا؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیں۔ امانت دار۔ امانت دار کو صدیق کہتے ہیں۔ ان کا یہ جواب درست نہیں ہے۔ چلیں پیچھے چلتے ہیں بھائی، آپ بتائیں۔ سچا۔ بہت زیادہ سچ بولنے والے کو صدیق کہتے ہیں۔ ان کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے سے جواب دیے آپ سب نے، کوشش کی۔ اللہ پاک آپ سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو علم دین کا شوق نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے اور بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جو یاد ہے۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا جو یاد ہے سناؤ، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچوں کو جو بھی یاد ہوتا ہے یہ سب سنا دیتے ہیں، لیکن سب کچھ نہیں سناتے۔ ایک اسپیسیفک تھیم ہوتی ہے ہمارے اس سیگمنٹ کی۔ آج کی تھیم ہے سورہ فاتحہ کے نام، یعنی ہمارے یہاں موجود جو بچے ہیں، اچھے بچے اور سچے بچے، ان کے درمیان مقابلہ ہوگا سورہ فاتحہ کے نام بتانے کا۔ ایک نام ہم اچھے بچوں سے سنیں گے، ایک نام سچے بچوں سے سنیں گے، پھر اگلا نام اچھے بچوں سے، پھر اگلا نام سچے بچوں سے سنیں گے۔ اگر 10 نام تک کوئی بھی ٹیم باہر نہیں ہوئی تو یہ مقابلہ آپ دونوں جیت جائیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی ٹیم رک جاتی ہے تو دوسری ٹیم یہ مقابلہ جیت جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں برابر ہوتا ہے مقابلہ یا کوئی ونر بنتا ہے اس مقابلے کا۔ تیار ہیں؟ کون جیتے گا، اچھے بچے یا سچے بچے؟ دونوں ہی اپنا اپنا نام لے رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، مائک ہے دونوں ٹیمز کے پاس، یہ والا مائک بھی لے لیں۔ ٹھیک ہے، چلیں بھائی اچھے بچوں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک نام بتائیں۔ ام القرآن۔ ام القرآن ایک نام بتا دیا بھائی انہوں نے۔ جی بھائی اگلا نام بتائیں یہاں سے۔ سورۃ الحمد۔ جی بھائی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ۔ جی بھائی یہاں سے کون بتائے گا؟ سورۃ الشفا۔ سورۃ الشفا، زبردست جواب۔ جی بھائی سورۃ الکنز۔ سورۃ الکنز، ماشاء اللہ۔ اگلا نام آپ بتائیں گے؟ نہیں، چلیں بھائی۔ السبع المثانی۔ ہاں نہیں، عین ہے۔ السبع المثانی۔ السبع المثانی، زبردست۔ اگلا نام؟ ام الکتاب۔ ام الکتاب، ماشاء اللہ۔ اگلا نام بتائیں بھائی۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے سچے بچے اب رک چکے ہیں، اب وہ اگلا نام نہیں بتا پا رہے ہیں۔ سورۃ الشافیہ۔ سورۃ الشافیہ، اگلی سورت کا نام بتائیں۔ سورہ کتاب۔ یہ نام نہیں ہے۔ سورۃ الحمد۔ سورۃ الحمد یہ نام بتایا جا چکا ہے، جلدی سے ٹرائی کریں۔ شفا۔ یہ بھی ہو چکا ہے۔ سورۃ العافیہ۔ سورۃ العافیہ نہیں، یہ نام نہیں ہے بھائی۔ سورۃ الکافیہ۔ سورۃ الکافیہ، انہوں نے بھائی درست جواب دے دیا ہے، لیکن اب کوشش کرنی ہے کہ غلطی کیے بغیر ہی آپ لوگوں نے جواب دینا ہے۔ چلیں بھائی سچے بچے اگلا نام بتائیں۔ ام القرآن۔ ام القرآن یہ نام ہو چکا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے سچے بچے نام نہیں بتا پا رہے اور ہمارے اچھے بچے یہ مقابلہ جیت چکے ہیں، ماشاء اللہ۔ لیکن سچے بچوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک دونوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام ہی بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا کلام ہی کلام، اور اس سیگمنٹ میں ہوں گے کلام ہی کلام ہوں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اشعار کی تکرار ہوگی، مقابلہ ہوگا۔ ہماری طرف اچھے بچے بھی ہیں اور دوسری طرف ہیں سچے بچے۔ اچھے بچوں کی ٹیم سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہمارے حافظ حسان علی صدیقی۔ حافظ حسان علی صدیقی صاحب، اور سچے بچوں کی ٹیم سے ہیں ہمارے ساتھ محمد عاطف اتاری۔ عاطف بھائی۔ حسان بھائی اور عاطف بھائی کا مقابلہ ہوگا، کمپٹیشن ہوگا، اشعار کی تکرار ہوگی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں پہلا مصرع بتاؤں گا تو یہ مجھے کون سا مصرع بتائیں گے؟ دوسرا۔ اور جب میں دوسرا کہوں گا تو یہ کون سا بتائیں گے؟ پہلا مصرع مجھے بتائیں گے۔ تیار ہیں؟ پہلے کس سے سوال کریں، حسان بھائی سے یا کسی سے بھی کر لیں؟ آپ سے کر لیں۔ چلیں ہم حسان بھائی سے شروع کرتے ہیں۔ حسان بھائی میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں۔ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم،
تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ اگلا شعر ہے ہمارے عاطف بھائی کے لیے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا، ساماں کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ اگلا شعر ہمارے حسان بھائی کے لیے ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ بہت آسان شعر ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم میں عالم سے چھپ جانے والے، چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ اگلا شعر ہے ہمارے عاطف بھائی کے لیے۔ عاطف بھائی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگلا شعر حسان بھائی کے لیے ہے۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شاد یہ دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ ایک لفظ غلط پڑھا ہے آپ نے شعر۔ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ شاد یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ عاطف بھائی، اگلا شعر آپ کے لیے ہے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ، دونوں سے تین سوالات ہوئے اور دونوں نے تینوں شعر درست سنائے ہیں ماشاءاللہ۔ اب میں دوسرا مصرع بتاؤں گا اور آپ نے مجھے پہلا مصرع بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں؟ چلیں بھائی۔ حسان بھائی، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ اگلا شعر عاطف بھائی کے لیے۔ مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، کچھ غلطی ہو گئی ہے آپ سے۔ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا۔ اب آپ کا شعر بالکل درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ اور اب آپ دونوں کے لیے آخری شعر ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہوتی ہے آگے۔ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اے وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔
اگلا اور آخری شعر ہمارے عاطف بھائی کے لیے، اگر یہ سنا دیتے ہیں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، اور اگر نہیں سناتے تو ہمارے حسان بھائی یہ مقابلہ جیت جائیں گے۔ اب حسان بھائی یہ دعا کریں کہ اللہ کرے نہ سنائے وہ۔ عاطف بھائی سنا دو گے نا؟ مطلب کانفیڈنس نہیں ہے، ویسے بہت آسان شعر ہے، سنا ہی دیں گے، مقابلہ برابر ہی ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہے ایک وسیلہ نام محمد، دونوں جہاں میں دنیا و دی میں، دونوں جہاں میں دنیا و دی میں، ہے ایک وسیلہ نام محمد۔ انہوں نے یہ شعر درست سنایا ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری دونوں ٹیمز یہ مقابلہ جیت چکی ہیں۔ تو کوئی بھی ونر نہیں ہے ماشاءاللہ، دونوں نے بہت اچھی کوشش کی، دونوں نے بہت اچھے سے کمپیٹ کیا۔ اللہ پاک دونوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہنے کی، پڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ سیگمنٹ چل رہا ہے کلام ہی کلام، تو آئیں اپنے پروگرام میں ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جی بھائی، کون سا کلام سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ تو با ادب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے شہر مدینے کا تصور باندھتے ہوئے انشاءاللہ یہ کلام سب مل کر پڑھیں گے۔ جی۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ کا، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پیش بھی روشبر فاطمہ حیدر مدینے میں، پیش بھی روشبر فاطمہ حیدر مدینے میں، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں
سرور مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی آپ نے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں۔ آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی مزید انفارمیشن کے ساتھ، بہت سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔